یہ تنظیمیں اگر اس کی ایک شاخ افغانستان میں ہے تو دوسری شاخ اس کی پاکستان کے اندر بھی ہے. ہم پر ہی حملے ہو رہے ہیں، میرے گھر کے اندر مجھ پر آ رہے ہیں. جب میں اچھی انٹیلیجنس کے ساتھ انیشیٹو لوں گا تو وہ پھر بھاگنے پر مجبور ہوں گے. آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جب ضرب عضب آپریشن ہوا 2014 تو اس کے بعد بھی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. جب تحریک طالبان کے افغانستان کی حکومت آئی تو یہاں پر سب نے بغلے بجانے شروع کر دی، بڑے خوش ہوئے. پھر ہمارے ایک جرنیل صاحب وہاں پر گئے بھی، کافی کا کپ ان کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، گھبرانے کی بات نہیں. افغانستان سے دراندازی کی بات ہے تو یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اور تحریک طالبان کی جو بنیادی لیڈرشپ ہے وہ ان کی پناہگاہیں وہاں پر ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جب ہم کوئی حکمت عملی بناتے ہیں دہشت گردی کو روکنے کے لیے تو حکمت عملی کے تو 4 بنیادی جز ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہمیں یہ تعین کرنا پڑتا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ ہم کیوں کھڑے ہیں اور ہم کہاں جانا چاہتے ہیں اور کس طرح جائیں گے. تو اب جہاں تک ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں پہلے تو اس بات حقیقت کا بھی ادراک کرنا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے. یہ تنظیمیں اگر اس کی ایک شاخ افغانستان میں ہے تو دوسری شاخ اس کی پاکستان کے اندر بھی ہے. اور اس وقت جو تواتر کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بھی مسئلہ ہے. اس وقت تنظیمیں یہاں پر بھی ہیں، ان کے سیل بھی یہاں پر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جنوبی اضلاع میں رات کے وقت اب وہاں پر لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں، تھانے کی دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور 30 اور 40 کی تعداد میں یہ لوگ اب گشتیں کرتے ہیں، دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو یہ اس بات کی غوازی ہے کہ یہ یہاں پر موجود ہے. وہ ان کی لیڈرشپ وہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ان کی تنظیمیں ہیں، اور وہ باقاعدہ کے ساتھ معاشرے کے اندر اگر ان کے 2 بندے بھی مر رہے ہیں تو 10 بندے اور ان کی ریکروٹمنٹ بھی ہو رہی ہے. تو ساتھ ساتھ حکمت عملی اس طرح سے ہونی چاہیے کہ یہ سپلائی چین کی بات ہے کہ ہم نے اس چین کو اگر ہم ان کو توڑنا پڑے گا. جب یہ ہم چین توڑ دیں گے تو خود بخود جو افغانستان کے اندر ان کی لیڈرشپ ہے تو وہ پھر کافی حد تک ہم اس کو بے عمل کر دیں گے. لیکن یہاں پر ایک اچھے انٹیلیجنس کی ضرورت ہے. اس وقت انیشیٹو ہم دفاعی موڈ میں ہیں، تو اس لیے ہم پر ہی حملے ہو رہے ہیں، میرے گھر کے اندر مجھ پر آ رہے ہیں. جب میں اچھی انٹیلیجنس کے ساتھ انیشیٹو لوں گا تو وہ پھر بھاگنے پر مجبور ہوں گی. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے. میں اس اتفاق نہیں کروں گا کہ ماضی کی حکومتوں نے دہشت گردی ختم کر دی تھی. یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اگر آپ اعداد و شمار کو اٹھا کر دیکھیں 2004 سے کم از کم میں کہوں گا، پھر 2007 میں تو یہ عروج پر ہو گئی، 2008 میں بھی تھی، 2009 میں بھی تھی، 2000 جب یہ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جب ضرب عضب آپریشن ہوا 2014 تو اس کے بعد بھی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. اس میں اعداد و شمار میں تو کمی واقع ہو گئی کیونکہ وہ پورے علاقوں کو ختم کر دیا گیا. وہاں سے نقم کالی ہوئی اور لوگوں نے، اور جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں جو اس میں تھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی گئی، ختم نہیں ہوئی، نقل مکانی کی افغانستان کی طرف. اسی طرح سوات سے جب آپریشن سوات کا ہوا، مولانا فضل اللہ کدھر گیا؟
باجوڑ میں مولانا فقیر کدھر گیا؟ یہ تمام منگل باغ سارے کدھر گئے؟ علاقے تو فزیکلی ہم نے خالی کر دیے، لیکن تنظیمی شکل ان کی نہیں ختم کی۔ دہشت گردی کے واقعات 2014 کے بعد بھی ہوتے رہے، کمی ہو گئی۔ پھر افغانستان میں چونکہ وہاں پر گئے، وہ پھر وہاں پر تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ نیٹو اور ان کے ساتھ امریکی فوجوں کے خلاف لڑتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب تحریک طالبان کے افغانستان کی حکومت آئی تو یہاں پر سب نے بغلیں بجانی شروع کر دی، بڑے خوش ہوئے۔ پھر ہمارے ایک جرنیل صاحب وہاں پر گئے بھی، کافی کا کپ ان کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، گھبرانے کی بات نہیں۔ لیکن ہمارا تجزیہ اور ہمارا جو ادراک تھا وہ غلط نکلا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر دوبارہ منظم بھی ہوئے، اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ میں کہوں گا کہ میری دانش میں یہ صرف صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ دونوں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کراس بارڈر ٹیررزم جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو روکنا کس کا کام ہے؟ سرحدوں پر کون ہوتے ہیں؟ وفاق ہوتی ہے۔ اگر ایون آپ دیکھیں جب سرحد پار آتے ہیں تو امیگریشن کے حوالے سے بھی تو وہاں تو FIA ہوتی ہے، وفاق ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس ایشو کے اوپر میرے خیال میں نہ صوبائی حکومت کو نہ مرکزی حکومت کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، اس کو سیاست کے بھیڑ نہیں چڑھانا چاہیے۔ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، ایک قومی ذمہ داری ہے۔ اور اب تو اچھی بات ہے یہ کہ انہوں نے اب مل بیٹھ بھی گئے ہیں۔ حال ہی میں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں کہ مشترکہ فیصلے بھی ہو گئے، چیف منسٹر بھی تھے، وفاقی وزیر داخلہ بھی تھے، اور آپ شاید وہ ایک جنوبی اضلاع میں ایک بھرپور آپریشن بھی کر رہے ہیں۔ جہاں تک پشتون ہیں، سیکیورٹی کی فورسز ہیں جس میں کہ فوج بھی ہے، فرنٹیئر کور بھی ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، پولیس ہے، تو انہوں نے تو تاریخ اپنے خون سے رقم کی ہے۔ اور اگر آپ کو جو اب بھی کمپیریٹیو جو امن نظر آ رہا ہے تو انہی کی وجہ سے ہے۔ اور یہ ایک میں ان کو کریڈٹ بھی دوں گا کہ ایک وقت تھا کہ ان علاقوں میں متوازی حکومتیں بنی ہوئی تھیں، سوات میں، خیبر میں، ممند میں، ان تمام علاقوں میں۔ آج وہ صورتحال کم از کم نہیں ہے۔